اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماہ محرم و سفر کی مناسبت سے امام حسین علیہ السلام اور ان کی عالمگیر تحریک اور انقلاب کے متعلق ایک علمی سلسلے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے کا آغاز امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے شروع کیا جا رہا ہے، اور آج کے درس کا عنوان یہ ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امام حسین علیہ السلام کی قدر و منزلت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر تا قیام قیامت حسنین شریفین کی قدر و منزلت امت محمد کے زندہ ضمیر انسانوں کے نزدیک روز روشن کی طرح واضح ہے۔ آیت مباہلہ ہو، آیت تطہیر، آیت مودت اور آیت ابرار کے واضح ترین مصادیق میں سے حسنین شریفین ہیں۔ رسول اسلام نے اپنے بیانات میں متعدد بار اپنے ان شہزادوں سے محبت کی دعوت دی اور ان سے بغض اور نفرت سے منع کیا۔ اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جانتے تھے کہ رسول خدا کے قلب مطہر میں حسنین شریفین کا خاص مقام ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص ترین اصحاب حسنین شریفین کی عزت و تکریم میں ایک دوسرے پر برتری لینے کے لیے ہمیشہ سرگرم عمل رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مدرک بن زیاد نے ابن عباس پر اس وقت اعتراض کیا جب ابن عباس نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی سواری کی لگام کو پکڑا، تو ابن زیاد نے کہا، یعنی مدرک بن زیاد نے کہا، انت اسن منہما تمسک لہما بالرکاب، اے ابن عباس تو عمر میں ان دو شہزادوں سے بڑا ہے، پھر بھی ان کی سواری کی رکاب کو لگام کو تھام رہا ہے۔ تو ابن عباس نے کہا، وَتَدْرِي مَنْ هَذَانِ، اے مدرک کیا تو جانتا ہے کہ یہ کون ہیں؟ هَذَانِ ابناء رسول اللہ، یہ دونوں رسول خدا کے بیٹے ہیں۔ أَوَلَيْسَ مِمَّا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيَّ أَنْ أَمْسِكَ لَهُمَا، کیا مجھ ابن عباس پر یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے کہ میں حسنین شریفین کی سواری کی لگام تھاموں؟ یعنی ابن عباس ان دو شہزادوں کی سواری کی لگام کو تھامنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت قرار دے رہے ہیں کہ میرے لیے اس سے بڑھ کے کوئی سعادت نہیں ہے، میرے لیے اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے کہ میں حسنین شریفین کی سواری کی لگام کو تھاموں۔ مسلمانوں کا حسنین شریفین کی تعظیم کا یہ عالم تھا کہ جب آپ دونوں حج بیت اللہ کے لیے جاتے تو سواریاں آپ دونوں کے آگے آگے چلتیں اور آپ پیدل چلتے۔ راستے میں ہر وہ شخص جو اپنی سواری پہ سوار ہوتا جب وہ حسنین شریفین کو پیدل چلتے دیکھتا تو ان شہزادوں کی تعظیم و تکریم میں وہ اپنی سواری سے اتر جاتا اور پیدل چلنا شروع کر دیتا۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ پیدل چلنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو جاتی تھی کہ حجاج کرام کے لیے پیدل چلنا مشکل ہو جاتا تھا۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب حسنین شریفین خانہ خدا کا طواف کرتے تو آپ کا بوسہ لینے کے لیے، آپ کی عزت و تکریم کے لیے آپ کے ارد گرد لوگوں کی اتنی بھیڑ ہوتی تھی، یکاد الناس یحطمونہما مما یزدحمون، کثرت ازدحام اور بھیڑ کی وجہ سے حالت یہ بن جاتی کہ حسنین شریفین گرنے لگتے۔ کوئی ادھر سے بوسہ لیتا، کوئی ادھر سے آپ کو چومنے کی کوشش کرتا، کوئی ادھر سے آپ کی عزت و تکریم کرنے کی کوشش کرتا۔ لیکن جب امام حسن مجتبی کی المناک شہادت ہوتی ہے تو اب امت محمد کی محبتوں، عزتوں کا واحد مرکز سید الشہداء امام حسین علیہ السلام شمار ہونے لگے۔ اصحاب قصا، آیت تطہیر، آیت مودت، آیت ابرار، اہل بیت رسول خدا کی آخری نشانی کے طور پہ مسلمان آپ کو دیکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل کوفہ کے جو خطوط آپ کی طرف آئے
اور جن خطوط میں انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو مدینہ سے کربلا آنے کی دعوت دی، کوفہ آنے کی دعوت دی، اور جہاں ان خطوط میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت کا تذکرہ تھا، وہاں یہ کلمات بھی درج تھے، اعظم الخلف ممن مضی، کہ گزشتگان کے بہترین وارث اور جانشین آپ سید الشہداء ہیں۔ لہذا امام حسین علیہ السلام امت محمد کی محبتوں، ان کی عزتوں کا واحد مرکز شمار ہونے لگے، اور گزشتگان کی بہترین نشانی کے طور پہ مسلمان سید الشہداء کو دیکھتے تھے۔ لوگ آپ میں روح مصطفیٰ کو دیکھتے تھے، حتیٰ کہ اصحاب آپ کی اس حد تک عزت و تکریم کرتے کہ روایت میں ہے کہ اعی الحسین فقعد فی الطریق، امام حسین علیہ السلام راستہ چلتے چلتے تھک گئے تو راستے میں بیٹھ گئے۔ فجعل ابو ہریرہ ينفض التراب عن قدمیہ بطرف ثوبہ، تو ابو ہریرہ نے اپنی ردا کے دامن سے سید الشہداء کے قدموں سے خاک جھاڑنا شروع کر دی۔ سید الشہداء نے جب یہ دیکھا تو فرمایا، یا ابا ہریرہ وانت تفعل هذا، اے ابو ہریرہ کیا تو اور میرے قدموں کی خاک کو جھاڑنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اے ابو ہریرہ تو میرے قدموں کی خاک کو جھاڑے؟ تو ابو ہریرہ نے کہا، دعنی، اے حسین آج مجھے چھوڑ دیں اور مجھے جو کرنا ہے کرنے دیں۔ کیوں ابو ہریرہ، کیا وجہ ہے؟ تو کیوں سید الشہداء کو یہ خاص مقام دے رہا ہے؟ کیوں اتنی عزت و تکریم کر رہا ہے کہ اپنی ردا کے دامن سے سید الشہداء کے قدموں سے خاک کو ہٹا رہا ہے اور جھاڑ رہا ہے؟ تو ابو ہریرہ نے کہا، لو یعلم الناس منک ما اعلم، اے حسین اگر لوگوں کو تیری وہ قدر و منزلت معلوم ہو جائے جو میں جانتا ہوں۔ اور ابو ہریرہ کہاں سے جانتا تھا؟ اس لیے کہ ابو ہریرہ نے متعدد بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سید الشہداء اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کی عزت و تکریم کی متعدد فرامین لسان پیغمبر اکرم سے سنے تھے۔ پیغمبر اکرم کی زبان عصمت سے ان شہزادوں کے فضائل اور مناقب کو سن رکھا تھا۔ اس وجہ سے ابو ہریرہ نے کہا، لو یعلم الناس منک ما اعلم، اے حسین اگر لوگوں کو تیری وہ قدر و منزلت معلوم ہو جائے جو میں جانتا ہوں، لحملوک علی رقابہم، تو لوگ آپ کو زمین پہ چلنے نہ دیں، آپ کو اپنے سروں پہ اٹھا لیں۔ یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امام حسین علیہ السلام کا کیا مقام تھا۔ اصحاب ابن عباس ہوں یا ابو ہریرہ ہوں یا دیگر اصحاب ہوں، ان کے نزدیک امام حسین کی کیا قدر و منزلت تھی۔ آج کے اس درس کو ہم یہاں پر ہی روک رہے ہیں، اور اسی سلسلے کی مزید کچھ گفتگو کل کے درس میں بیان کی جائے گی کہ سید الشہداء کی کیا عظمت تھی، اور امام حسن مجتبی کے بعد لوگ آپ کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے اور کیا آپ کی عزت و تکریم کیا کرتے تھے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔